السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ معزز سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے سورۃ آل عمران کی 2 آیتیں تلاوت کی ہے۔ میں آپ کو جس موضوع پر آج مخاطب کرنے آیا ہوں، میرا عنوان تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا۔ شروعات میں یہ بات واضح کر لوں کہ ایک سچی بات ہے، یہ حق بات ہے، اور میں حق بات کو کہنے میں بالکل بھی ڈرتا نہیں ہوں۔ آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے، اور آپ اس بات کو کوئی اپنے ذاتی طور پر نہ لیں۔ میں صرف چند باتیں سنت نبوی کے متعلق کہنے جا رہا ہوں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کو مخاطب کہہ کر آپ کہہ دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آیت کریمہ ان تمام لوگوں کے خلاف دلیل ہے جو اللہ کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر، ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کرتے، اس راہ پر گامزن نہیں رہتے۔ جب تک آدمی اپنے تمام اقوال و افعال میں شریعت محمدی کی اتباع نہیں کرے گا تو کامیاب انسان نہیں کہلائے گا، اور جو اللہ کی محبت کا دعویٰ کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیے بغیر، وہ اپنے دعوے میں کاذب ہوگا، جھوٹا ہوگا۔ ایک روایت ہے جس حدیث کے راوی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا، وہ عمل مردود ہوگا۔ اور جو اگلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ فرماتے ہیں قل اطیعوا اللہ والرسول، آپ کہہ دیجئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر وہ منہ پھیر لے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ پھیر لے، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر وہ منہ پھیر لے تو اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ گویا کہ جو اللہ کے رسول کی اتباع سے منہ پھیرتا ہے تو وہ کافر ہیں، اور اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ تو معلوم ہی ہوا کہ طریق محمدی سے انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ اب اس بات کو سماعت فرمائیے کہ سنت کیا ہے، فرض کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، اپنے صحابہ کو پوری چیزیں واضح طور پر کھل کر بتائی ہے۔ اب اگر کوئی دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے گا جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوے سے کوئی تعلق نہیں، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، تو اس کی بات ناقابل قبول ہوگی، وہ بات مردود کہلائے گی۔ اب کوئی اضافی چیز کو ہم دین سمجھ کر عمل نہیں کر سکتے، اس کو اپنا نہیں سکتے۔ اگر کوئی چیز، کوئی عمل، ایسا عمل جس کو انسان دین سمجھ کر، مذہب سمجھ کر عمل کر رہا ہے، اور اس کا کوئی واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، قرآن سے، حدیث سے نہیں ہے، تو وہ بات مردود ہے۔ اس لیے کہ دین کا اتمام ہو چکا ہے، اور حجۃ الوداع کے وقت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے یہ آیت اتاری، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا ہے اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا ہے، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند بنا دیا ہے۔ آپ اسلام تو وہی ہے نا جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اور کر کے دکھایا، اور اب اسلام میں کوئی چیز کو ایجاد کرے گا تو اس کو ہم اسلام تو نہیں کہہ سکتے، وہ بدعت کہلائے گی، وہ گمراہی کہلائے گی، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعات گمراہی ہے۔ اب بدعات کی پہچان کا ایک آسان طریقہ میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ بدعات جو ہوتی ہے ہر زمانے میں، ہر علاقے میں اس کی شکلیں بدلتی رہتی ہے۔ ممبئی والے الگ کام کریں گے، گجرات والے الگ کام کریں گے، حیدرآباد والے الگ کام کریں گے۔ یہ بدعات کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، اور پھر زمانے کے ساتھ اس کا نیا نیا اپڈیٹ ورژن آتا ہے۔ مگر سنت کے معاملے میں وہ تو چیز صاف ہے،
اس میں کوئی اپڈیٹ نیا ورژن آنے والا نہیں ہے، وہی چیز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اور صحابہ اور تبع تابعین اور سلف صالحین کے ذریعے سے ہم تک پہنچی، اس میں کوئی پھر اضافہ نہیں ہوگا۔ مگر یہ بدعات جیسے کہ میں بتایا اس کا نیا نیا اپڈیٹ آتا رہتا ہے، تو صاف طور پر معلوم ہوا کہ یہ چیز دین نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ دین میں ابھی کوئی اضافے کی گنجائش نہیں ہے، اس کا تو اتمام ہو چکا ہے۔ اب اللہ کی رضا اسی میں ہے جو اس دین کو اپنائے گا، جو شریعت محمدی کو اپنائے گا۔ شرک، بدعات، گمراہی یہ سخت ناپسندیدہ چیز ہے۔ آپ اس چیز کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے۔ شرک و بدعات پر صرف عمل کرنا ہی گمراہی کا سبب نہیں بنتا، بلکہ اس کی کسی طریقے سے تائید کرنا، اپنے قول و فعل سے یا اپنے کسی بھی عمل سے اس کی تائید کرنا، یا اس کو دیکھنے جانا، تماشائی بننا، یہ سب کے سب اس کی تائید میں آتے ہیں۔ اسی لیے مسلمان دوستوں، مسلمان بھائیوں، اس چیز سے بچو، نہ گمراہی کی طرف پڑکو، نہ اس کو دیکھنے کے لیے تماشائی طور پر وہاں پر جاؤ، اس سے دور رہو۔ جتنا دور رہیں گے آپ کے لیے عافیت ہے۔ وہاں پر جانا، مرد عورت کا اختلاط ہونا جو شریعت کے خلاف صریح عمل ہے، یہ سب کام کرنا، گانے بجانا، ڈانس کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑانا، رستوں کو جام کرنا، دوسروں کو تکلیف دینا۔ بیچارہ کوئی انسان بیمار ہو سکتا ہے، اگر رستہ جام کریں گے تو بیچارہ کیسے جائے گا؟ تو یہ سب چیزیں ہیں جو ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر 100% عمل کرو، فرض نمازوں کی پابندی کرو اور اللہ کے احکامات کو مکمل طور پر اپناؤ، ہر چیز میں اپناؤ، زندگی کے ہر شعبے میں اپناؤ، تبھی ہم کہلائیں گے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے ہیں۔ اگر زبان سے صرف محبت کے دعوے کرتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے اور اسلامی جو حقوق ہے اس کو صحیح سے ادا نہیں کرتے، تو ہم کہاں کے مسلمان ہیں؟ ہم کہاں کے مسلمان ہیں؟ ہم کہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں؟ ہم کہاں سے محمدی ہو جائیں گے؟ تو ضرورت اس بات کی، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہو تو ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا پڑے گا، اسی میں ہماری عافیت ہے، اسی میں ہماری نجات ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر کوئی اور راستہ چنیں گے جس کا ثبوت نہ تو قرآن و حدیث میں ملتا ہے، نہ کسی صحابہ کے پاس ملتا ہے، نہ کسی سلف صالحین کے خیر القرون کے دور میں ملتا ہے، کہیں پر بھی نہیں ملتا، تو آخر آج مسلمان اس گمراہیوں میں کیوں پڑ رہے ہیں اور امت کو کیوں گمراہ کیا جا رہا ہے؟ میری بات کڑوی ہوتی ہے مگر یہ سچی بات ہے، آپ کو اس معاملے میں سوچنا ہوگا۔ ہم سنتوں کو کھلم کھلا بیان کریں گے، صحیح بات کو، حق بات کو کھلم کھلا بیان کریں گے۔ اگر ایک بدعتی، ایک گمراہ، ایک کافر اپنے کفر کو اظہار کرنے میں شرماتا نہیں ہے، تو ہم اہل توحید حق کو بیان کرنے میں، توحید کو بیان کرنے میں، سنت کو بیان کرنے میں کیوں شرمائیں گے؟ مگر آج امت مسلمہ کی سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ رسم و رواج تو ہم کو یاد رہی، چند رسمی چیزیں تو ہم کو یاد رہی، مگر جو اصل چیز ہے، اصل دین ہے، اصل شریعت ہے، اصل اتباع رسول ہے، وہ ہم بھول گئے ہیں۔ آج دنیا میں جو ہم کو ذلت کی مار پڑ رہی ہے، دشمن جو دین میں ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، دین میں مداخلت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آج ہمارے اسی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، مگر مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ جب دشمن کوئی بات کرتا ہے، کوئی قانون بناتا ہے تو ہم احتجاج کرتے ہیں، اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں، یقین کیجئے، مگر سب سے پہلے ہم جو دن و رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ کھلم کھلا جو نام نہاد مسلمان مذاق کر رہے ہیں، اس پر کون بولے گا؟ اس کی اصلاح کون کرے گا؟ دوسرے کرے تو ہم کو تکلیف ہوتی ہے، مگر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں، ان کی تعلیمات کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو ہم کو کون نصیحت کرے گا؟ ہم اپنی اصلاح کب کریں گے؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ شرک و بدعات کو چھوڑ کر امت کلمہ توحید پر متحد ہو جائے، یہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، یہی ہم کو آخرت میں کام آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔